الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب جل جلالہ۔ دوستو، للہ الحمد حتی ترضا وَلَهُ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا۔ آپ کے سامنے سبھی نام اللہ کے خوبصورت ہیں، لیکن بعض ناموں سے بندے کا بڑا ربط ہے، اور بعض نام اللہ پاک کے بندوں کے اوپر بہت بڑی عنایت اور اللہ پاک کی رحمت اور اللہ کے جود و سخا اور اللہ پاک کے فضل و عطا کو نچھاور کرتی ہے۔ ان ناموں میں ایک نام اللہ کا التواب ہے، اور یہ نام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور خاص طور پر ہمارے ملت کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت اللہ سے جو دعا مانگی تو اس میں اس نام کو استعمال کیا، تقبل منا انک انت۔ جی دوستو، یہ نام بہت ہی ہم جیسے گنہگاروں کے لیے رحمت کا سہارا ہے۔ ہاں، اور یہ نام کبھی بھی کسی بھی صاحب ایمان کو مایوسی کی طرف نہیں جانے دیتا۔ دیکھو دوستو، بزرگوں کو جب اولیاء اللہ کو آپ پڑھیے گا تو شیطان جو ہے نا وہ بڑا عیاہ ہے،
بہت بڑا عیار. عیار سمجھتے ہو؟ کیا ڈکشنری میں جا کے دیکھنا. بہت بڑا چال باز، مکار، فریبی اور ڈھکوسلا باز، پھنسانے میں بڑا تیز. کیسے پھنساتا ہے؟ گناہ کراتا ہے بندوں سے. خود نہیں کرتا، وہ آپ سے کرواتا ہے. کسی نے کہا نا کہ گناہ کرے خود اور لعنت پڑھے شیطان پر. شیطان تو صرف آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں یا وہ دیکھتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا جی. کیا دیکھتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے، مجھے نہیں معلوم جی. اب بدنام اس غریب کو کرتے، وہ تو بیچارہ ہے. چلیے، تو کرتا کیا ہے؟ وہ گناہ کراتا ہے. یہ کہتا ہے کہ کر لے یاد، کر لیں گے نا توبہ. سب سے پہلی چیز توبہ کی توفیق ہوگی نہیں ہوگی؟ توبہ کا وقت ملے گا نہیں ملے گا؟ اور بہت سارا گناہ کراتا ہے. پھر اس کے بعد مایوسی میں لاتا ہے، ارے اب تو تیری توبہ قبول نہیں ہوئی. یہ کبھی نہ سوچنا جی، کبھی بھی. یہ شیطان کے بڑے دھوکوں میں ایک دھوکہ ہے. چلو، تو اس کا تواب جل جلالہ کا ترجمہ کیا ہے سنو. توبہ کی توفیق دینے والا. توبہ کی، اس پر اگر میں بات کروں نا تو ہفتہ لگے گا، لیکن نہیں کرنا. اور تواب کا ترجمہ ہے توبہ قبول کرنے والا. دو بات ہوئی. توبہ کی توفیق دینے والا. تو توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ. قبول کون کرتا ہے؟ اللہ. تو دونوں نام مانا ہے تواب کے جی. کیوں توفیق دیتا ہے وہ؟ اس کو معلوم ہے کہ جہنم کی تاب ابن آدم نہیں لا سکتا ہے. ڈھیٹ مت بنو. ڈھیٹ سمجھتے ہو؟ ٹھیس پنڈ آدمی ہوں میں. ڈھیٹ مت بنو. اصبرو او لا تصبرو. قرآن ہے یار، تم لوگ پڑھتے نہیں ہو جس کو میں پڑھتا ہوں، پر تمہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا میں کیا پڑھتا. جا کے دیکھو اس آیت کو. اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. جہنم میں تجھے میں داخل کروں گا. اب تجھے جہنم کی تاب برداشت تحمل ہو یا نہ ہو، تم کو جھیلنا ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار وعذاب فی النار. کہا آمین. تو اس لیے ڈھیٹ نہ بنو. اور ہمارے یہاں پنڈ لوگ کہتے چوری اور سینہ زوری، یہ دونوں نہیں ہونا چاہیے. چوری اور یہ سب تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. چل، تو توفیق بھی دیتا ہے. اور تو کیوں کب توبہ توفیق کیوں دیتا؟ اس کو معلوم ہے کہ یہ تو ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہوا ہے. اس کا وجود کیا ہے؟ یہ کیسے میری جہنم کو برداشت کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے جی. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. بند کر لے بھائی کس کا موبائل. کہ اس آگ سے بچو جو کس کے لیے بنائی گئی؟ بے ایمانوں کے لیے بنائی گئی ہے. ایمان والو، تم کیوں جانے کی کوشش کر رہے ہو اس میں؟ وہ تو تمہاری جگہ نہیں ہے. لیکن بخاری کو دیکھو جاتے ہیں. ہائے امام بخاری، انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے
جو لوگ عادتاً نقل نہیں کرتے. حضور فرماتے ہیں انا احجزکم، میں نے تمہارے کمر پہ جفی مار کے پکڑا ہوا ہے. وانتم تقحمونی، اور تم میرے ہاتھ کو چھڑا کر کے جہنم میں چھلانگ لگا رہے ہو. جاکہ دیکھیے روایت بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ ہے، مجھے نہ سکا تو دوستو اس کو معلوم ہے کہ یہ نالائق نہیں جھیل پائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا. تو اس لیے اس نے آپ کو ایک نعمت دی ہے پہلے سے، وہ نعمت ہے لا الہ محمد واہ. تو اس کو اس کلمے میں اللہ کے بعد کیا ہے؟ اللہ، یا لا الہ الا اللہ پڑھنا. لا الہ الا اللہ میں آخری لفظ کیا آتا ہے؟ اللہ. تم لوگوں کو اللہ بھی نہیں بولنا چاہیے، اللہ بولتے تو اسمول کر دے تو بگ ہے. اللہ مفخم ہے، مفخم تجوید میں یہ. چل تو اس میں لفظ اللہ آ رہا ہے. تو جب وہ میرا معبود اللہ ہے، پیچھے کے درس کی طرف لوٹو تھوڑا، تو وہ الوالی بھی تھا، نگہبان تھا نا درس میں، تو نگہبانی کرتا ہے، پیچھے گزر چکا ہے جی. وہ الحفیظ بھی تھا، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے جی. وہ الولی بھی تھا، تو اس لیے اس کا ایک نام تواب ہے. اس کا ایک نام تواب ہے. چل ذرا اچھی تفصیل دیکھ لے تھوڑا سا. کہنے کے لگے ایک ہفتہ، لیکن میں تو بیمار ہوں، آج بہت طبیعت خراب تھی. چل یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. میں درس دیتا ہوں نا، سکت وقت نہیں. سنو، التواب هو الذي يتوب على عبده ويقبل توبته كلما تكررت التوبة تكررت القبول. واہ واہ واہ. ومان التوبة عود العبد الى الطاعة بعد المعصية. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبر کو نور سے اللہ کے تشریح میں حق ادا کرتا ہے. تم کو سمجھ میں آئے نا یہ عربی عبارت؟ تو ترجمہ میں وہ جاذبیت نہیں ہوتی، وہ بات کہاں سے میں پیدا کرتا. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تواب جل جلالہ وہ ذات پاک جو بندے کو توبہ کرنے کی توفیق دیتی ہے اور توبہ قبول بھی فرماتی ہے. جتنی مرتبہ توبہ کی جائے اتنی ہی اللہ رب العزت کی جانب سے قبولیت عطا کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ توبہ کر لیا فجر میں، الظہر میں آئے تھے کہا یار یہ بڑا بے شرم آدمی ہے، گناہ سے توبہ کر کے پھر آ گیا. کر لیا فجر میں، الظہر میں آئے تھے کہا یار یہ بڑا بے شرم آدمی ہے، گناہ سے توبہ کر کے پھر آ گیا. اپنے ہم بولتے نا اردو میں، اس آدمی کو غیرت نہیں، شرم نہیں یار. اللہ ایسا نہیں کہتے. دیکھ کیوں؟ اس نے اپنا نام رکھا ہے تواب. تواب کا مطلب بار بار ہے. بھائی وضو دن میں کتنی دفعہ ٹوٹتا ہے تم لوگوں کا؟ مت بولو، لیکن ہر بار وضو کرتے کو نہیں کرتے ہو؟ یا ڈوٹ لگا دیا تم نے کہ خبردار نہ خارج ہونا. یہ تو وضو کا ٹوٹنا عیب نہیں ہے اور معیوب نہیں ہے. تو ہر دفعہ وضو کیا تو وضو مکمل ہو گیا میرا، نور کی کیفیت مل گئی. اور انسان ہے تو انسان کے تقاضے کے تحت وضو ٹوٹا تو پھر وضو کر لیا. تو اللہ کہتے ہیں، سن قرآن، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والے کو پسند کرتے. کیوں؟ ہر بار توبہ کے لیے تو اس کا نام لے گا تو اس کو اپنا نام بہت پسند ہے، تیری زبان سے جاری ہو جائے. وہ یہ نہیں دیتا کہ یہ کمینہ اور چھچوڑا ہے. کنڈی کے زبان میں چھچوڑا سمجھتے ہو؟ ہاں، بے غیرت ہے. نہیں، اس کی یہاں کوئی بے غیرت نہیں. آیا تو میرے در پہ، جب آیا تو واپس نہیں کرنا ہے. میرا ہے تو میرے پاس آئے گا. بیٹا باپ کے پاس جائے گا، بچہ ابا کے پاس جائے گا، تو بندہ ربا کے پاس جائے گا. تو ربا اس کو کبھی بھی تانا تشنا نہیں دیتا.
سنو، کیونکہ توبہ کا مطلب بندہ نافرمانی کے بعد دوبارہ اطاعت پر لوٹ آئے. دوسرا ترجمہ سنو، التواب هو المعيد الى عبده فضل رحمته اذ هو رجع الى طاعته وندم على معصيته ولا يحبط بما قدم من خير ولا يمنعه ما وعد المطيعين من الاحسان. یا اللہ، امام علیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ تواب ہے، یعنی وہ اپنے فضل کو بندہ پر لوٹا دیتے ہیں. اس نے کیا گندگی اور اس نے کیا کیا؟ فضل کی چادر ڈال کے اس کو چھپا دیا، جبکہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جانب لوٹ آتا ہے اور اپنے گناہ پر نادم ہو چکا ہوتا ہے. رب کریم اس کی سابقہ خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کی گزشتہ نیکیاں اسی طرح برقرار رکھتے ہیں. اس لیے یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں توبہ ٹوٹ گئی، سن لو، توبہ کبھی بھی ٹوٹتی نہیں ہے. پرانی نیکیوں کو وہ ضائع نہیں کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نیکی کاروں پر احسان کرنے کے جو وعدے فرمائے ہیں، وہ وعدے بھی اس بندے کے حق میں پورے کیے جاتے ہیں. جی، اور تیسری تعریف کیا ہے؟ التواب جل جلالہ وہ ذات ہے جو بندوں کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ وہ اس کی نشانیاں دیکھ کر بار بار اس کی طرف رجوع اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور جو ان کی کو طرح طرح کی تنبیہات سے خبردار کرتا ہے اور ڈرا دھمکا کر اپنی راہ پر لاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کو پہچان کر اپنی تقصیرات اور گناہوں کا احساس کرتے ہیں تو دھمکی سے خوف کھاتے ہیں اور توبہ کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. علامہ ابن قیم چوتھی تعریف فرماتے ہیں کہ التواب رب العزت کے اوصاف میں سے ہے، اور یہ دو معانی پر مشتمل ہے. ایک یہ کہ اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں کو توبہ کے لیے اذن عام ہے، کبھی بھی اس نے نہیں کہا کہ اس کی توبہ قبول کریں گے، اس کی نہیں قبول کریں گے. کوئی بھی آ جائے. اب بخاری شریف کی وہ روایت معلوم ہے آپ کو کہ 100 کے قاتل کی اس نے توبہ، بتاؤ کتنا قاتل ہے وہ؟ 100. اللہ اکبر. اسی لیے اس نے کہا میری رحمت بڑی. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو کوئی بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو محض اپنے احسان کی بنا پر قبول فرماتے ہیں. پانچویں تعریف، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. اگر آپ کا ہاتھ اٹھ گیا یا زبان سے نکل گیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تو اس پر شکر ادا کرو کہ الحمدللہ کہ اللہ نے ہماری زبان سے توبہ کے کلمات، ہاں میرا بیٹا. پھر ناپسندیدہ راہ سے انہیں ہٹا کر پسندیدہ راہ پر چلاتے ہیں. اسی طرح اللہ جل جلالہ رجوع کرنے والے بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کو توبہ کی توفیق عنایت فرماتے ہیں. جی، اللہ کا ارشاد ہے. کیا ارشاد اللہ کا؟ ثم تاب علیہم لیتوبوا، ثم تاب علیہم لیتوبوا. اللہ وہ پہلے اللہ متوجہ ہوتا ہے، پھر ہی اللہ کی طرف متوجہ کر کے توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی فرماتے ہیں. جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام تواب رکھا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب اللہ علیہ. صحیح البخاری. بے شک بندہ جب گناہ کا اقرار کرے پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اس کی توبہ کو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. توبہ کے سلسلے میں دوستو بعض کلمات حدیث میں مثلا آپ نے کہا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 دفعہ فجر بعد اور 3 دفعہ عصر بعد. تو روایت میں ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو جی معاف اللہ کر دیتے ہیں. جی، بخاری شریف میں روایت ہے سید الاستغفار
اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علی وابو بذنبی فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اس کے فضائل میں ہے کہ اگر کسی نے صبح میں اور شام میں پڑھ لیا اور موت آ گئی تو اس کو شہادت کا رتبہ اور مقام مل جاتا ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو انسان کو توبہ کرنے سے کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے. شیطان جو ورگلا دیتا ہے کہ توبہ ٹوٹ گئی، یہ غلط ہے. توبہ ٹوٹتی اٹھتی نہیں ہے. آپ نے ابھی سن لیا کہ توبہ باقی رہتی ہے، پورے گناہ کو پہلے صاف کر دیتی ہے. اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو، سب کو توبہ کرنے والا بنائے. چلیے جانے دیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.